اس حکومت میں آتے ہی جہاں پر بھی میں گیا ہوں، میں نے پہلی بات کی کہ میں یہاں پر قرض لینے نہیں آیا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل۔ ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ اور وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ جو ہمارا سوشل میڈیا۔ میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطا کار انسان سمجھتا ہوں۔ رب ذوالجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اسی سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، لیکن بغیر کسی ذاتی پروموشن کے اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر آج جو عوامی خدمت کی سیاست کو جو نام تھا 2018 سے پہلے، وہ 2018 کے بعد عوامی خدمت کی کوئی پذیرائی نہیں۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، اور یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار، یہ سامنے بیٹھے جو فوجی افسران یا پولیس کے افسران، جن کے اداروں نے، جن کے افراد نے، افسروں نے، جوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بچے اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے۔ ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ 1971 کا جو سانحہ ہوا اور جو قائد کا ملک جو دو لخت ہو گیا، آج وہاں پر ان کرداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یعنی جو آپ بیجتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور علماء کرام سے زیادہ معتبر اور لائق احترام طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں جو کہ امن اور بھائی چارے کا پیغام اس کو آگے لے کر چلے، اور ملک کے اندر جو منافرت کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ممبر رسول سے آپ سے زیادہ کوئی اور معتبر آواز ہو نہیں سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ فروعی اختلافات میں پڑھ کر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے میں اس تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی طرف آگے لے کے بڑھیں۔
یقین کریں کہ آج اس حکومت میں آتے ہی جہاں پر بھی میں گیا ہوں، میں نے پہلی بات کی کہ میں یہاں پر قرض لینے نہیں آیا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل، کہ جب 77 سال ہم قرض لیتے آئے ہیں تو یہ ایک ایسا ایک چنگل ہے جس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ نہیں ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں روکھی سوکھی کھانی ہے، لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو قرضوں سے جان چھڑوانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ مشکل نہیں بن سکتی۔ اس میں آپ پھر علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ قرآن کریم کی احکامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک اسلامی معاشی نظام، اس کے اوپر آپ بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میں ختاماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہماری بھرپور کوشش ہے۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سیاسی حکومت جس لائق بھی ہے، دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کو ہم مشکلات سے، معاشی مشکلات سے جان اس کی چھڑوائی جائے۔ IMF خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو، لیکن غریب آدمی، عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے۔ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ترقیاتی کاموں میں سے کاٹ کر 3 مہینے کے لیے جولائی، اگست اور ستمبر جو 200 یونٹ گھریلو صارفین بجلی استعمال کرتے ہیں، 200 یونٹ تک، ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم ترقیاتی کاموں سے نکال کر، تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ لیکن 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں، ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے آج۔